بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ الحمدللہ جس سیریز کا آغاز کیا تھا وہ اپنی چھٹی نشست کی جانب گامزن ہے رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے۔ آج ہم گفتگو کریں گے چھٹی نشست پہ کہ رمضان اور قرآن، اہل بیت کے ساتھ فہم قرآن۔ ناظرین کرام، رمضان کا چھٹا دن ہمیں اس کتاب کی طرف بلاتا ہے جس کے لیے رمضان آیا، یعنی قرآن۔ اب قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے نہیں، صرف پڑھنے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے نہیں۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے کہ یہ شہر رمضان میں نازل ہوا، یعنی رمضان اور قرآن کا رشتہ روح اور جسم جیسا ہے۔ اگر رمضان ہو اور قرآن نہ ہو تو عبادت رسم بن جاتی ہے، اور اگر قرآن ہو مگر سمجھ نہ ہو اور تو پیغام گم ہو جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن خاموش کتاب ہے، اسے بولنے والا چاہیے۔ یعنی قرآن کی روح اہل بیت کی سیرت میں نظر آتی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے، مگر اہل بیت ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ ایک آیت کو اگر سمجھ کر پڑھا جائے تو 100 آیت کی بے توجہ تلاوت سے بہتر۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کو ٹھہر کر پڑھو اور اس پر غور کرو، یہی دلوں کی زندگی ہے۔ ناظرین، قرآن ہمیں صرف نماز نہیں سکھاتا، یہ ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، اور ظلم کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینا سکھاتا ہے، قاتل اور مقتول میں فرق سمجھاتا ہے، اسباب کربلا سکھاتا ہے، دین محمد و آل محمد سکھاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو قرآن سیکھے اور اس پر عمل کرے وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہے۔ پس اصل کامیابی تلاوت کے بعد عمل میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں قرآن کو عمل بنا کر دکھایا۔ نماز بھی، صبر بھی، عدل بھی، سب قرآن کے سائے میں۔ آئیے آج عہد کریں، ہم اس رمضان میں روز قرآن کے چند صفحات پڑھیں گے، ایک آیت پہ غور کریں گے اور ایک حکم کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، کیونکہ وہ قرآن جو کردار نہ بدلے وہ ہماری گواہی نہیں بنے گا۔ اللہ ہمیں اس رمضان میں قرآن سے سچا رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کے فہم کے ساتھ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ قرآن کا امام حسین علیہ السلام سے رشتہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ پہ سر ہے لیکن تلاوت قرآن پاک ہے۔ قرآن سے رشتہ جڑا ہوا ہے حسین ابن علی کا، یعنی درس کربلا محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، فقہ جعفریہ اہل تشیع کے لیے، کہ جس کا امام نوک نیزہ پہ بھی سر کٹا ہوا ہے، سر تن سے جدا ہے، نوک نیزہ پہ ہے لیکن تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، یعنی وہ رشتہ بتا رہا ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ تو آئیے ہمیں چاہیے کچھ نہ صحیح تو روز کی ایک آیت ضرور قرآن کی پڑھیں اور ٹھہر کے پڑھیں، اور اس آیت کو سمجھنے کی توفیق امام ہمیں عطا فرمائے، الپروردگار ہمیں عطا فرمائے۔ یہی رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ آج کی سیریز کو یہیں پہ تمام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی سیریز میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے سلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔